اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے شہری کی اوصاف، گڈ سٹیزن، ویلیوز آف گڈ سٹیزن۔ گڈ سٹیزن کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کون کون سے وصف موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے اچھا شہری سمجھتے ہیں اور اچھا شہری بنتا ہے۔ اچھے شہری کے اوصاف: اچھی شہریت مہذب معاشرے، خوشگوار اور پرامن ماحول کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فرد اور ریاست کا آپس کے اندر چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی ریاست کو بہتر سمجھ پاتے ہیں، بہتر سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ وہاں کے جو شہری ہیں ان کو ہم پرکھیں۔ وہاں کی جو شہری کا رویہ ہے، وہاں کے جو شہری کا وصف ہے، وہاں کے شہری کی جو خوبیاں ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو پرکھ سکتے ہیں، اور کئی ایسی خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم انہیں پرکھ سکتے ہیں۔ وہ خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اچھے شہری کی خوبیاں: ذہانت، نمبر 2 ضبط نفس، نمبر 3 دیانت، نمبر 4 سیاسی و معاشرتی شعور، نمبر 5 وطن سے محبت، جس وطن میں وہ رہتا ہے اس سے وہ کتنی محبت کرتا ہے وہ جانچنا پڑتا ہے۔ نمبر 6 وفاداریوں کا تناسب، اس کی وفاداریاں کتنے پرسنٹ اپنے عزیز ہم وطن کے ساتھ کس قسم کی اس کی وفاداری ہے اور اس کی وطن کے ساتھ کتنی وفاداری ہے۔ قانون کا احترام، نمبر 7۔ نمبر 8 اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر کتنا ہے۔ نمبر 9 ذمہ داری کا احساس، نمبر 10 تعلیم یافتہ، نمبر 11 خود اعتمادی، نمبر 13 نمبر 12 صحت مند بند شخص جو ہے اس کے اندر یہ صحت مند ہونا اس کی ایک وصف ہے، اور نمبر 13 خودداری، اور نمبر 14 وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کرے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کی بنیاد رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اچھی شہریت کا جو حامل فرد ہوتا ہے اس کے اندر یہ وصف موجود ہوتے ہیں، یہ اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اوصاف ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، کچھ انفرادی ہیں۔ اجتماعی وصف کی بنیاد کے اوپر ہم پرکھتے ہیں، جو انفرادی ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو نہیں پرکھتے، بلکہ اگر ہم اچھے شہری کو پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان اوصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ نمبر 1 پہلے نمبر پر ذہانت، شعور اور آگاہی ذہانت کی ابھارتی ہے، شعور اور آگاہی سے ذہانت ابھرتی ہے۔ اگر شہری اپنے مسائل سے آگاہ ہوتا ہے اور اپنے ہاں کام کرنے والے اداروں اور کی اہمیت اور کارکردگی کو سمجھتا ہے، اور پھر وہ عمدہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاں کام کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو اور اداروں کی اہمیت کو، اداروں کی افادیت کو، اور انہیں پتہ ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ سے کس وقت کون سا کام لینا اس کے لیے ضروری ہے اور وہ کس طرح لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ٹریک کیا ہے، یہ ہے اس کی ذہانت۔ اور جب وہ عوامی نمائندہ منتخب کرتا ہے تو وہ ووٹ ایسے نمائندے کو دیتا ہے جو اس کے معاشرتی مسائل کو گورنمنٹ سے، حکومت سے احسن طریقے سے حل کروا سکے۔ تو یہ ہے پہلا وصف، ذہانت۔ نمبر 2 ہے ضبط نفس۔
ضبط نفس، شہری میں ضبط نفس کی جو خوبی ہوتی ہے وہ جمہوریت کی کامیابی کی اہم شرط ہے، بنیادی شرط ہے، جس کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ لازم ہے کہ ہر شہری اپنی رائے اور اپنی سوچ سمجھ کر دے۔ جب وہ اپنی رائے سوچ سمجھ کر دیتا ہے تو ایک مفکر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں لیکن میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ وہ ضبط نفس جو ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے اس کے اندر یہ خوبی ہو، وہ یہ نہ کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے، کسی سے رائے طلب کرتا ہے، کسی سے رائے مانگتا ہے تو اسے چاہیے رائے دے، تو پھر اگر وہ رائے دیتا ہے تو وہ اس کی رائے کا مذاق نہ اڑائے کہ تم نے تو ایسی رائے دی تھی اور تمہاری رائے تو ناقص ہے، نہ، بلکہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اوپر آپ پابند ہیں کہ اگر آپ نے اس کی رائے مانگی ہے تو آپ اس کی رائے نہ مانیں، نہ لیں، لیکن یہ آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ اس کی رائے کا احترام کریں۔ دیانت، ایک اچھا شہری اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق سلب نہیں کرتا، نہ ہی کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرتا ہے، وہ حکومت کی طرف سے نفذ العمل، جو اس کے اوپر ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ اسے دیانتداری سے پورا کرتا ہے، نہ صرف خود دیانتداری سے پورا کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ سیاسی و معاشرتی شعور، اچھے شہری میں سیاسی اور معاشرتی شعور کے بارے میں شعور اور آگاہی ہوتی ہے، وہ اپنے مسئلوں کو سمجھتا ہے، اپنے اور دوسروں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا ہے، وہ اس کا ووٹ ایسے شخص کو دیتا ہے، وہ سیاسی طور پر اتنی آگاہی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ووٹ اس کے پاس امانت ہے اور اس امانت کو حقدار کو دے تاکہ اس شخص کو دے جو اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ذمہ داری اہم طریقے سے ادا کرے۔ دور بھی ہو لیکن وطن کی جو محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، انسان کے اندر بہت زیادہ گہری طور پر ہوتی ہے، اور جس ایک اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جس وطن میں پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی دھرتی ہے، یہ اس کی ماں ہے، وہ جتنا اپنی ماں سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ وہ وطن سے محبت کرتا ہے۔ وہ نمبر 6، وفاداریوں میں تناسب، ایک فرد ایک وقت میں کئی اداروں سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا تعلق مختلف اداروں سے ہوتا ہے اور ان سے مفادات حاصل کرتا ہے۔ خاندان، قبیلہ، سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت، مذہبی گروہ اور ریاست ایسے ادارے ہیں، ان سب سے تعلق رکھنا، ان سے وفاداری نبھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر مختلف اداروں سے وفاداریوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے پر اداروں کو ترجیح دینا شروع کر دے، اگر وہ اپنے معاملات کے اوپر زیادہ ترجیح دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے معاملات کے اوپر زیادہ ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کو وہ بالا طاق رکھتا ہے، وہ پس پشت قوانین کا احترام کرتا ہے۔ قوانین شہریوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا شہری قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا بلکہ وہ قانون کے ماتحت ہوتا ہے اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ قوانین کی پابندی کرتا ہے اور اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اگر ہم چلنا شروع کر دیں گے تو بہت زیادہ ایسے تضادات اور ایسی لڑائیاں، ایسے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ ان سے ہم
دور ہو سکتے ہیں اگر ہم قانون شکنی کرنا شروع کر دیں، قانون کو توڑنا شروع کر دیں، اور جب ہم قانون کو توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ ہمارے منفی پہلو ہوگا، جبکہ قانون کا احترام کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ اچھے شہری کے طور پر سامنے آتا ہے، وہ اپنی اچھی شہریت کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ نمبر 8، شہریوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جنت نما معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے رکھی، اور ایسے بھائی چارے والا معاشرہ، ایسا اللہ کے خوف رکھنے والا معاشرہ، وہ جب کوئی ایسا کام کرے گا وہ سمجھے گا کہ اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ ذمہ داری کا احساس۔ شہری کا کردار بڑا متنوع ہوتا ہے، اپنے خاندان اور معاشرے اور ریاست کی طرف سے بہت سی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو وہ احسن طریقے سے نبھاتا ہے۔ نہ صرف وہ احسن طریقے سے نبھاتا ہے بلکہ وہ ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک کے مفادات کے لیے سوچتا ہے اور اپنے مطلوبہ نتائج کو اخذ کر کے ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ تعلیم یافتہ۔ نمبر 10، علم کے بغیر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہم عورتیں وہ علم حاصل نہ کریں اور مرد علم حاصل کرتے رہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں برابری کا درس دیا ہے۔ صحت مند۔ اچھا شہری اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھتا ہے، وہ خود صحت کے اصولوں سے آشنا ہوتا ہے، وہ نہ صرف خود صحت کے اصولوں سے آشنا ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ بہتر اور متوازن صحت رکھنا، متوازن کھانا کھانا، متوازن خوراک کے بارے میں دوسروں کو بتاتا ہے، تاکہ اور انہیں کہتا ہے کہ سیر و تفریح کو اپنا مشغلہ بناؤ، تاکہ اگر سیر و تفریح کو اپنا مشغلہ بناؤ گے تو پرامن اور پرسکون معاشرے کی بنیاد بنو گے۔ خود اعتمادی۔ اچھا شہری پر اعتماد ہوتا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اعتماد کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے مسائل اور ان کے حل کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے مسائل کو، وہ بے روزگاری، معاشرتی استحصال، اس طرح کے مختلف مسائل سے آگاہ ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ مختلف مسائل سے آگاہ ہوتا ہے بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ ان کا حل تلاش کرتا ہے اور ان کا حل تلاش کر کے معاشرے کو دیتا ہے۔ خودداری۔ وہ دوسرے جتنے بھی ان کے دشمن ان سے وہ خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے ملک کی عوام کے بارے میں اور اپنے ملک کے عوام کے حق کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ خوددار ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا۔ اچھے شہری کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ خوددار ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا۔ نمبر 14، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ ہماری امت کی صفت ہے، آف دا گڈ سٹیزن ہے۔ یہ مدرجہ بالا خوبیاں تھیں جو ایک اچھے شہری کے اندر موجود ہونی چاہیے۔
میں اور آپ ہمیں اچھے شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم اگر اچھے شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ مثالی ریاست ہوگی۔ ہم اچھی شہریت کے حامل ہوں گے تو دوسرے ملکوں میں سفر کریں گے تو دوسرے ملک کے لوگ ہماری مثال دیں گے اور کہیں گے کہ اس ملک کے باشندوں کی طرح ہو، جیسے کہ ابھی ہم دوسرے ملکوں کے باشندوں کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ وہاں نظم و نسق ایسا ہے، وہاں اخلاق ایسا ہے، وہاں ذمہ داری ایسے پورے کرتے ہیں، وہاں قانون کا احترام اس طرح پورا کرتے ہیں۔ وہاں اگر قانون کا احترام ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہمارے ملک کے اندر بھی؟ ہم خود ہی ہیں اس کے باسی، اس کے رہنے والے۔ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ اب ہم اپنے وطن سے محبت کریں گے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے شہری کی خوبیاں پیدا کریں۔ اچھے شہری کی خوبیاں جو ہیں وہ مہذب معاشرہ، خوشگوار اور پرامن ماحول کو فروغ دیتی ہیں، اس کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو، خوشگوار ہو اور مہذب ہو، اس کی بنیاد ہمیں ہی رکھنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہم ہی اپنے آپ کو بدلیں گے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، ان صفات کا ہم اپنے آپ کو مالک بنائیں۔ اگر ہم ان صفات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کل ہی ہے جو آنے والا مستقبل ہے جو ہمیں بدلے گا، اور ہم ہی مثال ہوں گے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ہماری مثال دے گی کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ہم آپ خود قانون کا احترام کریں، ہم خود ذہانت کی طرف جائیں، ہم دیانتدار ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم دیانتدار ہوں گے، ہم ایماندار ہوں گے، ہم ذمہ دار شہری کا روپ دھاریں گے تو پھر یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بالکل ہمارے معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی ہم تعلیم کو فروغ دیں، ہم امن کو فروغ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رسولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، ہم اس معاشرے کی مثال لیں، ہم دوسرے مغربی معاشروں کی مثالیں چھوڑیں۔ مغربی معاشروں نے بھی اگر پیروی کی ہے تو وہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے، اسی کو اقتداء کی ہے، اسی کی اطاعت کی ہے۔ وہ اگر آج پرامن ہیں، وہ اگر قانون کا احترام کرتے ہیں، وہ ذاتیات کے اوپر نہیں آتے، وہ اپنے ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنی وفاداریوں میں تناسب رکھتے ہیں، تو یہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں ایک بار پھر آپ کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی میں اپنے ان اصولوں کے اوپر پابند رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ ذہانت، نمبر 2 ضبط نفس، نمبر 3 دیانت، نمبر 4 سیاسی و معاشرتی شعور، نمبر 5 وطن سے محبت، نمبر 6 وفاداریوں کا تناسب، نمبر 7 قانون کا احترام، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی محبت، نمبر 9 ذمہ داری کا احساس، نمبر 10
तालीम याफ्ता, नंबर 11 खुददारी, नंबर 12 सेहतमंद, नंबर 13 खुददारी और नंबर 14 अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा औसाफ हैं जो हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, जो इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो मेरे नाक़िस राय के मुताबिक ये वो वصف है, ये वो सिफ़ात हैं जो हम अपने अंदर पैदा करके अपने मुल्क को दुनिया का मिसाली मुल्क बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।